बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो 2024 और 25 की नई एडिशन है, इसके चैप्टर नंबर 4 से आज लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन सब कॉन्टिनेंट, बर सग़ीर में सियासी बेदारी। पॉलिटिकल अवेकनिंग, सियासी बेदारी, सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर। अच्छा, तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक जमात का नाम है, एक पार्टी का नाम है। अच्छा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, ये कौन थे? ए रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ये एक रिसायर यानी सबकदोश, नौकरी से सबकदोश या नौकरी से रिटायर्ड एक अंग्रेज़ सिविल सर्वेंट था, सिविल मुलाजिम था। फॉर्म्ड, जिसने बनाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तान यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे ये जो सवाल पैदा होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हेन ह्यूम वाज इन सर्विस, जब ह्यूम सर्विस में थे, जब ह्यूम सर्विस नौकरी कर रहे थे, ही थॉट, उसने सोचा, दैट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, के बढ़ती हुई सियासी बेचैनी या सियासी अफरा तफरी, इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, माशी मुश्किलात ऑफ द मासेस, लोगों की, एंड इंक्रीजिंग कंस्पिरेसीज़, और बढ़ती हुई बगावतें और बढ़ती हुई साजिशें, माइट क्रिएट, पैदा कर सकती है, ए सिचुएशन, एक सूरत हाल। किस किस्म की सूरत हाल? लाइक दैट ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 CE, 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती है। यानी 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के वक़्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी, तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। देयरफॉर, इसलिए, ही थॉट, उसने सोचा, उसने किया सोचा, दैट के देयर वाज ए नीड, के ज़रूरत थी, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम की, कि एक तंजीम की ज़रूरत थी, थ्रू विच, जिसके ज़रिए, यानी इस तंजीम के ज़रिए, दे माइट एक्सप्रेस, वो इजहार कर सकते हैं, वो इजहार कर सकते हैं। ये कौन इजहार कर सकते हैं? लोग, हिंदुस्तान के लोग इजहार कर सकते हैं। देयर ग्रीवेंसेस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने ख़दशात का, या अपने गीलों का, या अपने शिकायतों का। देयरफॉर, इसलिए, ही एस्टेब्लिश्ड, उसने कायम किया, कायम किया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन बम्बई में, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। कब? इन 1885 CE, 1885 ईस्वी में। इट्स फर्स्ट मीटिंग, इसका पहला इजलास, वाज हेल्ड, मुनक़िद हुआ, कब? ऑन December 28, 28 दिसंबर 1885 CE, 1885 ईस्वी में। इन विच, जिसमें, यानी इस इजलास में, इस मीटिंग में, 70 डेलीगेट्स, 70 वफूद, डेलीगेट वफद को कहते हैं, वफद यानी लोगों का जो एक गिरोह होता है, जिसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, कुछ लोगों पर मुश्तमिल होता है, उसे डेलीगेट कहा जाता है। यानी इन विच, जिसमें 70 डेलीगेट्स, 70 वफूद पार्टिसिपेटेड, ने शिरकत की, इन द मीटिंग, इस इजलास में। आउट ऑफ विच, जिनमें से
اونلی 2 ور مسلم، صرف 2 مسلمان تھے، یعنی ان وفود میں سے یہ جو وفد تھے ان میں سے صرف 2 وفد مسلمان تھے، مسلمانوں پر مشتمل تھے۔ دی انڈین نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس نے ہے ڈیٹرمنڈ، یعنی مقرر کی تھی، انڈین نیشنل کانگریس نے مقرر کی تھی اٹس آبجیکٹیوز، اپنے مقاصد، یعنی اپنے مقاصد مقرر کی تھی، ویچ ور جو تھی یا جو کہ مندرجہ ذیل ہے، ویچ ور جو کہ تھی، یعنی یہ مقاصد تھی یہ جو انڈین نیشنل کانگریس نے ڈیٹرمن کی ہوئی تھی، یعنی مقرر کی تھی۔ نمبر 1 ٹو ایوالو، پیدا کرنا، اے سینس آف نیشن ہوڈ، قومیت کا احساس، قومیت کا احساس پیدا کرنا امنگ دا انڈینس، ہندوستان کے لوگوں میں، انڈینس ہندوستان کے لوگ، یعنی ہندوستان کے لوگوں میں قومیت کا تصور یا قومیت کا احساس پیدا کرنا، اس کا پہلا آبجیکٹیو تھا، انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا مقصد تھا۔ نمبر 2 ٹو ایڈریس، ازالہ کرنا، دا گریوینسز، شکایات کا یا خدشات کا یا تحفظات کا، آف دی انڈین پیپل، ہندوستان کے لوگوں کا، یعنی ہندوستان کے لوگوں کے کی جو تحفظات تھے ان کا ازالہ کرنا یا ان کو ختم کرنا یا انہیں حل کرنا۔ نمبر 3 ٹو ری آرگنائز پیپل، لوگوں کو دوبارہ منظم کرنا، ان دا فیلڈز آف کلچر، ثقافت کی میدان میں، یعنی ثقافت کے شعبے میں، پالیٹکس، سیاست کے شعبے میں، اینڈ موریلٹی، اور اخلاق کے شعبے میں، یعنی ثقافتی، سیاسی اور اخلاقی میدان میں لوگوں کو دوبارہ منظم کرنا۔ نمبر 4 ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف انڈین پیپل، ہندوستان کے لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرنا، یہ بھی انڈین نیشنل کانگریس کا آبجیکٹیو تھا، چوتھا آبجیکٹیو۔ اچھا، انیشل ڈیمانڈز آف دی کانگریس، کانگریس کے ابتدائی یا بنیادی مطالبات۔ وین دی کانگریس واز فاؤنڈیڈ ان 1885 CE، جب 1885 عیسوی میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، اٹ کلیم ٹو بی دا سول پولیٹیکل پارٹی آف آل انڈینس، تو اس نے تمام ہندوستانیوں کے یا تمام ہندوستان کے لوگوں کے واحد سیاسی پارٹی ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی واحد سیاسی پارٹی ہے۔ سر سید احمد خان اڈاپٹیڈ دی پالیسی آف ویٹ، سر سید احمد خان نے انتظار کی حکمت عملی اپنائی، اینڈ سی فار 2 ایئرز، اور اس نے یہ بھی پالیسی اپنائی سر سید احمد خان نے کہ ہم نے اگلے 2 سال تک دیکھنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ وین دی کانگریس میڈ اٹس ڈیمانڈس، جب کانگریس نے اپنے مطالبات پیش کیے، سر سید احمد خان ایڈوائز دا مسلمس، تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ ناٹ ٹو جوائن دی کانگریس، کہ وہ کانگریس میں شامل نہ ہو، کہ وہ کانگریس کو جوائن نہ کرے، یعنی کہ وہ کانگریس میں شمولیت اختیار نہ کرے۔ دی کانگریس ڈیمانڈیڈ دیٹ، کانگریس نے مطالبہ کیا کہ نمبر 1 برٹش پارلیمنٹری سسٹم بی انٹروڈیوسڈ ان انڈیا، کہ ہندوستان میں انگریزوں کی جو پارلیمنٹری نظام ہے اسے متعارف کرایا جائے۔ نمبر 2 آل ہائی پوسٹ شوڈ بی فیلڈ تھرو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن، تمام جو اعلیٰ عہدے ہے، ہائی پوسٹ جو اعلیٰ عہدے ہے، تو انہیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن یعنی مقابلے کے امتحان کے ذریعے پور کیے جائے۔ اچھا، سر سید احمد خان اپوزڈ دی فیکٹ،
سر سید احمد خان نے اس حقیقت کی مخالفت کی. کون سی حقیقت کی؟ دیٹ دا برٹش پارلیمنٹری سسٹم، کہ انگریزوں کی جو پارلیمنٹری نظام ہے کوڈ بھی امپلیمنٹڈ ہو تو اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے ان اے کنٹری، ایک ایسے ملک میں ویئر اے نیشن لیوڈ، جہاں ایک قوم رہتا ہو. ویئر ایز، جبکہ ان انڈیا، ہندوستان میں سیورل نیشنز لیوڈ، کئی قوم رہتے ہیں. مور اوور، اس کے علاوہ ان دیٹ سسٹم، اس نظام میں دا میجارٹی رولڈ اوور دی منارٹیز. اچھا، کہ یعنی جو میجارٹی ہے، جو اکثریت ہے، وہ اقلیتوں پر حکومت کرتی ہے. دس اس طرح اٹ واز اگینسٹ دا مسلم آف انڈیا. دس اس طرح یہ ہندوستان، انڈیا کے جو مسلمان تھے، ہندوستان میں جو مسلمان تھے، یہ ان کے خلاف تھا. کیا چیز خلاف تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس، یہ جماعت. اچھا نیکسٹ، سر سید احمد خان آلسو ڈس لائک دا آئیڈیا آف کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس. سر سید احمد خان نے مقابلے کے امتحانات کا جو آئیڈیا تھا، جو نظریہ تھا، جو خیال تھا، اسے بھی ناپسند کرتے تھے. ایز دا مسلم، چونکہ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایز دا مسلمز ور ویری بیکورڈ، کیونکہ مسلمان بہت پسماندہ تھے، کیونکہ مسلمان بہت پیچھے تھے ان ایجوکیشن، تعلیم میں. سو اس لیے دے کوڈ ناٹ کمپیٹ ود دا ہندوز، اس لیے وہ ہندو کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. دیز ڈیمانڈس، یہ جو مطالبات تھے، ور اگینسٹ دا مسلمس، یہ مسلمانوں کے خلاف تھے. سو پس سر سید احمد خان ایڈوائز دا مسلم، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ناٹ ٹو جوائن دی کانگریس، کہ وہ کانگریس میں شمولیت اختیار نہ کرے، کہ وہ کانگریس میں شامل نہ ہو جائے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے. آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.